نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم۔ معزز پردہ نشین خواتین، ماشاء اللہ موسم بارش کا ہونے کے باوجود آپ یہاں پر شوق سے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اصل زندگی تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں ہم چند دن چند مہینے رہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیں دنیا میں لے آیا، تو اس دنیا میں بھی 60 سال 70 سال یا اس کے آگے اور پیچھے چند سالوں کے بعد دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قبر کے اندر نہ معلوم کتنے زمانے اور سال گزارنے ہوں گے، اور قبر اعمال کے مطابق انسان کے لیے جنت بھی بنتا ہے۔ یہی قبر اگر برے اعمال کر کے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار کر گئے تو جہنم کا گھڑا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت کو تم لوگ دور نہ سمجھو، موت ایک بے خبر ساتھی ہے، کبھی بھی تمہیں اپنے نوالا اور شکار بنا سکتی ہے۔ بندے کا کام یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ کفن پہن کر بیٹھ جائے، بلکہ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اپنائے جائے، اور اللہ جن جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور قبر ویسے ہی بندے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے جیسا بندہ اعمال لے کر قبر کے اندر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، قبر میں رکھنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو میت کو جانے والوں کی جوتوں کی آواز تک سنائی دیتی ہے، اور جب لوگ چند قدم چلے جاتے ہیں تو قبر میں سوال کرنے والے فرشتے قبر کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اگر میت دنیا کی زندگی میں نماز کا اہتمام کرتے رہے، نیکیوں کی زندگی گزار کر گئے، تو زمین کہتی ہے تیرا آنا بڑا ہی مبارک ہے۔ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے پھرتے تھے اس میں تو مجھے زیادہ پسند تھی، تو نے اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال زمین کے اوپر کیے، اب میں تیرے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گی۔ اور بندے اور میت نے اگر نماز کا اہتمام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میت کے سرانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میت نے روزہ رکھا تو وہ داہنے جانب کھڑے ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دیا تو وہ بائیں جانب کھڑے ہو جاتی ہے، صدقہ کیا، خیرات کیا اور دیگر جو نفلی اعمال کیے وہ سب اس کے پیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عذاب سرانے طرف سے آتی ہے تو نماز اس عذاب کو روک دیتی ہے، دائیں طرف آتی ہے تو اس کے روزے اسے روک دیتے ہیں، بائیں طرف سے آتی ہے تو اس کا زکوٰۃ اسے روک دیتی ہے، پیر کی طرف سے آتے ہیں تو اس کی تلاوت، اس کا ذکر، اس کے نیک کام اسے روک دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ اگر نے نماز کا اہتمام نہیں کیے، قرآن کی تلاوت نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دیے، فرماتے ہیں قبر اس کے لیے عذاب کا گھڑا بن جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ قبر ہر بندے اور بندی کو آواز دیتی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں مست نہ ہو جاؤ، غفلت میں وقت نہ گزارو، تم دن بدن، قبر کہتی ہے میرے قریب آ رہے ہو۔ روزانہ انسان کو قبر یاد کرتی ہے۔ اگر انسان 2-4 منٹ بھی اپنی قبر کو یاد کر لے
تو اللہ اسے توبے کی توفیق دے دیں گے، نیک کاموں کی توفیق دے دیں گے۔ اور قبر کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، یہاں تم روشنی لے کر آؤ، یہاں تم نیک اعمال سے جنت کے بستر خرید کر آؤ۔ قبر روزانہ آواز لگاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے فرمایا روزانہ کچھ لمحے قبر کو یاد کر لیا کرو، دنیا کی خواہشات تمہارے اندر کم ہو جائے گی اور نیکیوں کی خواہشات دل کے اندر بڑھ جائے گی۔ آج جتنی خواہشات پر ہم چل رہے ہیں وہ موت کو اور قبر کو بھول جانے کی وجہ سے ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو عذاب قبر سے ڈرایا ہے۔ لوگ تم سے کتنی بھی محبت کریں، اگر عورتیں ہیں تو گھر تک وہ رو کر ہمیں رخصت کر دیتے ہیں، اگر مرد ہیں تو قبر تک آ کر ہمیں رخصت کر دیتے ہیں۔ اور قبر میں انسان کو جو چیز کام آتی ہے وہ اس کے مال و دولت نہیں بلکہ نیکیاں کام آتی ہے۔ اگر نیک بن کر گیا تو قبر اس کے لیے راحت کی جگہ بن جاتی ہے۔ فرشتے سوال و جواب میں کامیابی کے بعد اس میت سے کہتے ہیں تیرے لیے جنت کے بستر بچھائے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں تیرے لیے کھول دی جاتی ہیں، اب تو قبر کے اندر ایسے آرام کر جیسے نئی نویلی دلہن کو آرام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب وہ قبر کے اندر راحت اور آرام کے ساتھ اپنے قبر کی زندگی کو گزارتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایک لمحے کی قدر قبر میں جانے کے بعد انسان کو معلوم ہوگی۔ انسان تمنا کرے گا کاش مجھے ایک سانس مل جاتا، میں اللہ کا نام لے کر اللہ کو راضی کر لیتی، ایک سبحان اللہ کہنے کے وہاں محتاج ہوں گے اور ایک سبحان اللہ کے اجر کو وہاں جانے کے بعد ہم پہچانیں گے یہ اللہ کا نام کتنی بڑی دولت تھی جس کو ہم نے کھو دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت سے اور ساتوں زمین و آسمان سے بڑھ کر قیمتی ایک سبحان اللہ کا کہہ دینا ہے دنیا کی زندگی میں۔ قیامت کے دن ہر بندہ اور بندی دنیا کے اس لمحوں پر افسوس کرے گی جو ذکر اللہ کے بغیر گزر گیا ہو۔ کاش مجھے موقع ملتا
دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا، میں خوب تسبیحات پڑھ کو اللہ کے راضی کرتا۔ اللہ کہتے ہیں نعمل صالحا انا موقنون، بندے کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، فرجعنا ہمیں لوٹا دیجیے، نعمل صالحا ہم دنیا میں جا کر نیک کام کر کے تجھے راضی کریں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں موقع جو تھا وہ تو نے گنوا دیا، اب کسی کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا نہیں۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح فرماتے ہیں موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا کے پیٹ میں نہیں آتا۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک نماز کی اہمیت موت کے بعد معلوم ہوگی۔ جیسا کہ شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے حدیث اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے کہ ایک نماز چھوڑنے پر اگر اس نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے تو عصر تک اسے سانپ ڈسیں گے، بچھو ڈسیں گے، اور جب عصر کی نماز چھوڑ دی تو مغرب تک اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز چھوڑی ہے تو فجر تک اسے عذاب دیا جائے گا۔ جیسے ہی تمہیں پاکی مل جائے ایک نماز کو بھی ضائع نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندی ایک نماز بھی بلا عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے، اس پر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے پر لکھنے کے بعد کسی کو یہ طاقت و قوت نہیں کہ وہ ہمارے نام کو جہنم کے دروازے سے مٹا سکے۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت بھی اپنی امتیوں کو وصیت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ نمازی سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نمازوں کا اہتمام کر لے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر قبر میں نیکی کرنے کا موقع ہے تو اے اللہ مجھے نماز کا موقع عنایت فرما دے، اس لیے کہ نماز کے بغیر کوئی لذت نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے ان کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، آنکھ میں پردہ پڑ گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے آنکھ کا علاج تو ہو جائے گا لیکن چند دن تمہیں زمین پر سجدہ نہیں کرنا ہوگا۔ کیا کہا؟ تمہارا آنکھ کا علاج تو ہو جائے گا، آپریشن ہو جائے گا، لیکن تمہیں زمین پر سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ میں اس بینائی کو، میں اس اندھے پن کو برداشت کر لوں گا، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں کہ رب کے سامنے سجدہ نہ کروں، مجھے یہ برداشت نہیں، چاہے میرے آنکھ چلی جائے۔ نماز کے لوگ ایسے عاشق، نماز ایک ایسی دولت ہے، فرمایا کہ جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں
وہ جگہ قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دے گی، اے اللہ یہ تیرے بارگاہ میں سجدہ کیا کرتی تھی، تو اس کی مغفرت فرما دی۔ ہم بچوں کے لیے نمونہ بنے، جہاں بھی آپ جائیں، کسی شادی میں جاؤ، کسی تقریب میں جاؤ، کسی بھی فنکشن میں جاؤ، وضو کے ساتھ جاؤ۔ نماز کا وقت آ جائے تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر اور بھی نماز ادا کریں گے۔ ہمیں نیک کاموں میں نمونہ بننا ہے، نیک کاموں سے شرمانا نہیں ہے۔ شرمانے کی چیز تو برے کام ہے، نیک کاموں کا شوق اپنے اندر رکھنا ہے۔ میری بچیاں جب دلہن بنے گی تو وضو کے بعد میک اپ کرے، یقیناً میک اپ کی اجازت ہے، میک اپ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہے، آپ کا نماز قبول ہو جائے گا۔ لیکن نماز کو چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے کوئی زندگی میں نہ خوشی حاصل کر سکتا ہے نہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور آج جتنی ہماری پریشانیاں ہیں اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ نے کہا جو گناہ کرے گا اس کے دل کا سکون اللہ ختم کر دیں گے۔ آج لوگ مال و دولت کے باوجود، اچھے اچھے مکانات میں رہنے کے باوجود، اچھے اچھے کھانے کھانے کے باوجود پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری برائیاں ہیں، اور زندگی کا سکون اللہ نے نیکیوں میں رکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے ٹھیک سے مکانات نہیں ہیں، جن کے گھر بہترین کھانا نہیں ہے، لیکن زندگی کا سکون انہیں حاصل ہے۔ وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو خوشی سے ملتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ان کے چہرے پر نور ہے، ان کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے اندر سکون ہے۔ یہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سکون آج تک کسی دنیا کے دکان میں فروخت نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ سکون جو ملتا ہے وہ نیکیوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر نیکیوں کا اہتمام کرو۔ جس گھر میں نیکی ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ جس گھر کے اندر نیکی نہیں ہوگی، چاہے وہ گھر کتنا عالیشان، کتنا شاندار کیوں نہ ہو، وہاں عذاب کے فرشتے، مصیبت والے فرشتے اترے۔ اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، لڑائیاں ہوگی، نفرتیں ہوں گی، آپسی محبت چھین لی جائے گی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ برا کر برا ہوگا، نیکی کر بھلا ہوگا، بڑوں نے بتلا دیا۔ آج لوگ پریشانی پر شکایت کرتے ہیں کہ نہ معلوم کس نے کیا کر دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے رب کو ناراض کیا ہے، رب ہمارا ناراض ہے۔
ظاہر بات ہے جس گھر سے، جس بندے سے، جس بندی سے اللہ ناراض ہو جائے اسے سکون کہاں سے مل سکتا ہے، خوشیاں کہاں مل سکتی ہے، برکتیں کہاں مل سکتی ہیں؟ فرمایا ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. تمہارا شوہر ہے تو شوہر کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کا لحاظ کرو. باپ ہے تو اس کے مرتبے کا احترام کرو. بھائی ہے تو اس کی قدر کیا کرو. بچے ہیں تو شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو. غصے سے، گرمی سے، گالی سے، چڑ سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. تربیت کے لیے زبان نرم ہونا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے، مسکراہٹ چہرے پر چاہیے، شفقت کا ہاتھ بچوں پر پھیرنی چاہیے. صرف زبان سے چڑ دینے سے کسی کی اصلاح نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ بالکل بچے تھے تو ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے صدقے کا کھجور اپنے منہ میں ڈال لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارا، سخت الفاظ نہیں کہے، بلکہ کہا کہ بیٹے کخ کخ اسے تھوک دو. بچے سے فرمایا، امام حسن سے کیا فرمایا؟ بیٹا اسے تھوک دو. بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے بچے کے منہ سے نکالا، نکالنے کے بعد فرمایا بیٹے یہ صدقے کا مال ہے جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، ہم نہیں کھا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت سے، پیار سے حسن رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے. بچوں کو ایک ایک بات نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھاؤ. کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت نیک باتوں کا تذکرہ کرو. کوئی گھر میں کوئی چیز آئے تو بچوں سے کہو کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. ایک چیز کے آنے پر الحمدللہ کہو. مثال کے طور پر گھر میں نیا فریج آ گیا تو بچوں سے کہو بیٹا الحمدللہ بولو، اللہ تیرا شکر ہے. فرمایا جس گھر میں شکر ہو ادا ہوگا، جس کی زبان پر الحمدللہ نکلے گا نعمت کے ملنے پر، اللہ اس گھر میں اور بھی نعمتوں کے فیصلے فرمائے. اور یہ بتائے گا کون؟ ہمیں بتانا ہے. اللہ کی ایک ایک نعمت پر شکر کریں گے، گھر نعمتوں سے بھر جائے گا. ناشکری کریں گے تو گھر نعمتوں سے خالی ہو جائے گا. تو آج کے دور میں جہاں ہمیں زندگی کی قدر و قیمت کو جاننا ہے، وہیں اپنے اولادوں کی زندگی کو بھی قیمتی بنانا ہے. یہ قیمتی بنے گی کیسی؟ جب ماں باپ اسے دین سمجھائیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بتائیں گے، پھر یہ بچے سنتوں پر کھڑے ہو جائیں گے، نیک راستے پر چلنے والے بن جائیں گے. اور جب بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ اسے بڑی سے بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں. اور جو بندہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں، بڑے بڑے فتنوں میں، بڑے بڑے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. جو ماں باپ برائی کی زندگی کرتے ہیں ان کے اولاد بھی انہیں دیکھ کر آگے وہ برائی کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے لیے
بہترین نمونہ بننا ہے، ماڈل بننا ہے، اپنے بچوں کو قرآن، دعائیں، حدیثیں بچپن ہی سے یاد کرانا ہے۔ آج بچوں کو کیا ہے، تو اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، یہ چند سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کو ہمیں اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کی فکر کرنا ہے۔ کیا ہے ماں؟ اچھا، جانور کو بھی معلوم ہوگا سر، نیک باتیں یہاں ہوتی ہیں، یہاں آئے تو سکون رنگا بن کو انہیں بھی آ گیا ہے۔ بہرحال ہماری زندگی جانوروں سے بھی گئی گزری ہو گئی، جانور بھی آج پیار کے، محبت کے بھوکے ہیں۔ جانور کے سر پر ہاتھ پھیرو، وہ ہمارا اتنا وفادار بن جاتا ہے، اولادیں اتنی وفادار نہیں بنتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی غفلت ہو جاتی ہے تو میں دیکھتا کہ میرے نیچے کام کرنے والے لوگ میری بات نہیں سنتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہماری بات نہیں سنتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کا سکون اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کی مرضی والی زندگی کو ہمیں گزارنا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق جب انشاءاللہ ہماری زندگی بنے گی، اعمال بنیں گے، انشاءاللہ ہماری مرضی کے خواہشات اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے، ہمارے مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت جاننے کی موت سے پہلے توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔